العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى مالک الملک رب الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 23 ستمبر 2014 مطابق 27 ذوالقعدہ 1433 بروز منگل ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ مریم کی جن آیات کی تلاوت کی گئی. آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 37 سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. لہذا گروہوں نے اختلاف کیا، جماعتوں نے اختلاف کیا آپس میں ان کے درمیان. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے، خسارہ ہے کافروں کے لیے اس دن جس دن کے حاضر ہوں گے. حاضر ہونے کے دن بڑا خسارہ ہے. اسمع بہم و ابصر، کیا خوب آج وہ دیکھنے والے ہوں گے اور کیا خوب سننے والے ہوں گے. یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. خوب دیکھنے والے، خوب سننے والے وہ اس دن ہو جائیں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہے. ان آیات سے یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آیتیں سینکڑوں سال پرانی. بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ تو جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان حالات سے اللہ تعالیٰ نے آگاہی دی ہے، اور حالات حاضرہ جو ہیں انہی حالات کے پیش نظر ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہ قرآن کی عظمت ہے اور قرآن کا اعجاز بھی ہے، اعزاز بھی ہے کہ اس کو جب پڑھیے بالکل لگتا ہے کہ یہ آج کی آواز ہے، آج کی بات ہے، دل کی بات ہے. انسان اپنے کلام میں یہ بات نہیں لا سکتا، اور اتنا قدیم ہونے کے باوجود، سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود قرآن کی کسی آیت پر بھی قدامت کا شائبہ نہیں ہوتا، اس کے پرانے ہونے کا شبہ نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس رب کا کلام ہے جو رب زندہ ہے اور جو ماضی، حال اور مستقبل تمام زمانوں کا خالق ہے، اور جو جانتا ہے جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا. اس لیے اس نے، جس کا علم اتنا وسیع ہے، جس کی قدرت اور جس کی باخبری ایسی وسعت والی ہے، اس کا یہ کلام ہے. تو اس کے ایک ایک لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ ربانی کلام ہے. اب ان آیتوں کے اندر جو جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ باتیں سب اس وقت موجود ہیں. اختلافات، حق کے اندر اختلافات، اور پھر اختلاف بھی وہ جو گمراہی والے ہیں، یہ سب آج ہو رہا ہے. جو بات سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پانی میں کون اختلاف کرے گا؟ کون اختلاف کرتا ہے؟ روشنی میں کس کو اختلاف ہے؟ سب روشنی کو روشنی کہتے ہیں. اجالے میں کس کو اختلاف ہے؟ اجالے کو سب اجالا کہتے ہیں. پانی کو سب پانی کہتے ہیں. خوشبو کو سب خوشبو کہتے ہیں. بدبو کو سب بدبو کہتے ہیں. اللہ کی باتیں بھی بالکل اسی طرح ہے، سورج کی روشنی کی طرح ہے، پھولوں کی خوشبو کی طرح ہے، پانی کی سچائی کی طرح ہے. اگر اس میں کوئی اختلاف کرے
پانی میں کوئی اختلاف کرے، روشنی میں کوئی اختلاف کرے، دن میں کوئی اختلاف کرے تو وہ عقل کا اندھا ہے، وہ عقل کا اندھا ہے۔ حق میں اختلاف کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جو حق میں اختلاف کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ناقص ہے، اس کا فہم ناقص ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے آپس میں بڑا اختلاف کیا، عیسائیوں کے اندر بھی کئی گروہ ہو گئے۔ اب آج ان کے جو بڑے بڑے فرقے ہیں ان کے اندر بھی تو بہت اختلاف ہے، پروٹیسٹنٹ ہے، کیتھولک ہے، آرتھوڈاکس ہے، یہ تین بڑے بڑے ان کے وہ فرقے ہیں جن میں خود آپس کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ ایک فرقہ پروٹیسٹنٹ ابن اللہ مانتا ہے، اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ کیتھولک جو ہیں وہ ٹرینٹی کے قائل ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، ثالث و ثلاثہ کے قائل ہیں۔ اور آرتھوڈاکس جو ہیں وہ اتنے غلو میں گئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ ہی تصور کر لیا، خدا ہی تصور کر لیا۔ تو یہ اختلاف، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو تھی اور ان کی حیثیت جو تھی اور ان کی حقیقت جو تھی، ان کی جو شناخت تھی، ان کی جو پہچان تھی، وہ تو نبی اللہ کی تھی، روح اللہ کی تھی، کلمت اللہ کی تھی، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے کلمہ تھے۔ کلمۃ منہ و روح، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے کلمہ، اللہ کی بات اور اللہ کی طرف سے اللہ کی روح ہیں۔ کیسے کہ اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے خاص قدرت سے ان کو وجود بخشا، اس لیے وہ کلمت اللہ بھی ہیں اور روح اللہ بھی ہیں۔ یہ ان کی شناخت تھی۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس چیز کی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے، جو اس کی اصلیت ہے، اگر آپ اس کو، جو اس کی شناخت ہے وہ نہیں پہچانیں گے، اس سے نہیں پہچانیں گے تو آپ اس سے بھرپور استفادہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ نے جو شان بتائی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی بات ہے، اس حیثیت کو نہ پہچان کر، اس حقیقت کو نہ پہچان کر نتیجہ یہ ہوا سیدنا عیسیٰ کی تعلیمات سے جو استفادہ کرنا تھا ان کو، وہ محروم رہ گئے۔ آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان اللہ نے نبی اللہ، رسول اللہ یہ بتائی ہے، اور آپ نے خود اپنی شان بتائی کہ انا الماحی یمحو اللہ بی الشرک، اللہ نے مجھے مٹانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیا مٹاتا ہوں؟ میرے ذریعے اللہ شرک کو مٹاتا ہے۔ اللہ نے یہ شان بتائی۔ سراج منیر یہ آپ کی شان بتائی، بشیر اور نذیر آپ کی شان بتائی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد، گواہ یہ آپ کی شان بتائی، مبشر بشارت دینے والا یہ آپ کی شان بتائی، نذیر ڈرانے والا یہ آپ کی شان بتائی، داعیا الی اللہ باذنہ اللہ کی طرف بلانے والا، داعی الی اللہ یہ آپ کی شان بتائی، سراج منیر روشن چراغ یہ آپ کی شان بتائی۔ یہ آپ کی شان ہے، لیکن ہم نے اس حقیقت کو نہ سمجھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بدعتوں میں پڑ گئے، غلو میں پڑ گئے، اور پھر جو آپ کا مشن تھا اس مشن کو بالکل وہ تو سونا ہو گیا۔ جو آپ کی بات تھی، جو آپ کا مشن تھا، اس مشن کے ہم مشنری بنے۔ جو دین نہیں ہے اس کو ہم دین سمجھے ہوئے ہیں، رواج کو دین سمجھے ہوئے ہیں، اور جو حقیقت ہے، جو دین ہے، نہ ہم اس پہ چل رہے نہ دوسروں کو چلا رہے۔ یہ جو نقصان ہوا اور یہ جو ہمارا حال ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے، اللہ نے جو اپنے حبیب کی جو آئیڈینٹی بتائی تھی، جو شناخت بتائی تھی، جو پہچان بتائی تھی،
ہم نے اس پہچان کو نہیں پہچانا. اس کی وجہ سے بھرپور طور پر جو فیض حاصل کرنا تھا اللہ کے رسول سے، اور جو ہمیں فیض حاصل ہوتا اور جو روحانیت، ربانیت، للہیت جو حاصل ہوتی، وہ ہمیں حاصل نہ ہوئی اور نہ ہو رہی. تو جب کوئی چیز اپنی حقیقت سے دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھرپور استفادہ نہیں کر سکتی. تو کئی ان میں فرقے ہو گئے. حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول اس نے سمجھا، اور جو عیسیٰ پر ایمان لایا، عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے روح سمجھا، روح اللہ وہ سمجھا، اور جس نے جنت کو حق سمجھا، دوزخ کو حق سمجھا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے گی، چاہے اس کے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے کتنے ہی گناہ ہوں، اگر یہ چیزیں لے کر آیا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے گی، اللہ اس کی مغفرت کرے گی. تو فاختلف الاحزاب من بینہم، آپس میں جماعتوں نے اختلاف کیے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، جو لوگ کتاب کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ پرلے درجے کی بدبختی کے اندر ہے، پرلے درجے کی بدبختی. اسی طرح ایک جگہ اللہ نے صحابہ کی مثال دے کر فرمایا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر یہ ایمان لائیں ایسے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، یعنی اے اصحاب رسول، تو فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ تمہارے راستے سے ہٹے اور انہوں نے تمہارے راستے سے اختلاف کیا تو کیا ہوگا؟ بدبختی میں آ جائیں گے. صحابہ کا طریقہ صحیح طریقہ ہے، رسول کا طریقہ ہے، اس طریقے کو چھوڑا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بدبختی میں آ جائیں گے. اس طریقے سے اختلاف کیا، بدبختی میں آ گئے. آج بدبختی کا ہمارا حال یہی ہے کہ مسجد کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہیں. کلمہ گو ہزاروں 50 فرقوں میں تبدیل ہو گئے، 50 فرقوں میں بٹے ہوئے. ایک ہی کلمہ پڑھنے والے، ایک ہی قرآن پڑھنے والے، ایک ہی رسول کو ماننے والے، یہ ان سے بات نہیں کرتے، وہ ان سے بات نہیں کرتے. یہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ ان کو مشرک کہہ رہے ہیں، وہ ان کو مشرک کہہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو ہمارا اوریجن جو سر چشمہ ہے، اس سے ہم دور ہو گئے، مرکز سے دور ہو گئے. اس مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے اختلافات آ گئے. اختلاف دور اگر کوئی چیز کرے گی تو یہی کتاب اور اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی زندگی سے جتنا قربت ہوگی اتنے اختلاف ختم ہوں گے. اور اس سے اگر آپ دور ہوئے، رب سے دور ہوئے، سب سے قریب ہوئے، رب کو چھوڑا اور شخصیات کے اندر باز گھر گئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ تو معلوم نہیں، لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں یہ معلوم ہے. مولانا روم کیا کہہ رہے ہیں، ان کی مثنوی کے 50 شعر یاد، 50 شعر یاد. بڑے نقطے تصوف کے کھولے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کی محفل کے اندر یہ شعر پر تو تبصرہ ہو رہا ہے، اس شعر پر تبصرہ ہے، مثنوی روم پر زبردست تبصرہ ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت، اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا فقدان. 3 گھنٹے کی محفل میں ایک آیت نہیں، ایک حدیث نہیں، ایک صحابی کا کہیں ذکر نہیں. سرچشمے سے، اوریجن سے دور ہونے کی وجہ ہے کہ جو آج ہم میں یہ اختلافات ہو گئے.
ان صحابہ کے اندر جو اتحاد تھا عقیدہ اور عمل میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مرکز سے بالکل جڑے ہوئے تھے، مرکز سے قریب تھے۔ جو مرکز سے جڑا رہے گا خرابیاں نہیں ہوں گی، اس میں جو دور ہوتا چلا جائے گا خرابیاں ہوں گی، اس میں خرابیاں آ جائیں گی۔ تو جو اختلاف حق میں کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بڑی بربادی ہے، بڑی بربادی ہے۔ جو حق میں اختلاف کریں گے، جو اصل میں اختلاف کریں گے، ان کے لیے تو بربادی ہے۔ ہاں اختلاف فروع میں ہو سکتا ہے، لیکن روٹ میں اگر کوئی اختلاف کرے، اگر جڑ میں اختلاف ہو تو گڑبڑ ہے۔ شاخوں میں ہو سکتا ہے، فروع میں ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل ہے، جو عقائد کی بنیادی باتیں ہیں، اگر اسی میں اختلاف کیا تو گمراہی آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ بربادی ہے نافرمانوں کے لیے، بربادی ہے نافرمانوں کے لیے بڑے دن کی حاضری میں۔ جس دن وہ حاضر ہوں گے اس دن بربادی ہے ان کے لیے۔ یہ کس وجہ سے ان کو یہ بات کہی، کس وجہ سے ان کو یہ بد دعا دی گئی؟ سچائی میں، حق میں اختلاف کیا، حق کو قبول نہیں کیا، حق سے دور ہو گئے، حق میں انہوں نے کیڑے نکالے، اس وجہ سے بربادی اور خسارہ ان کی زندگی بن گئی۔ ویل کے معنی خسارے کے ہیں، ویل کے معنی نقصان کے ہیں، ویل کے معنی بربادی کے ہیں۔ اور ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس میں پیپ اور خون بھرا ہوگا جو جہنمیوں کا پیپ اور خون رس رس کے وہاں جمع ہوگا، اس وادی کا نام بھی ویل ہے۔ وہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو جھوٹے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جو جھوٹے ہیں وہ اس وادی کے اندر رہیں گے، خون اور پیپ کی وادی کے اندر رہیں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس وادی کے باشندے کون ہیں؟ لعن طعن کرنے والے، عیب نکالنے والے، بس عیب ڈھونڈنے والے۔ خوبیوں پہ ان کی نظر نہیں ہے، بس برائیوں پہ ہر ایک کی نظر ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے، ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے۔ خوبیاں اس کے اندر 99 ہیں، اس کا کہیں چرچا نہیں ہے، لیکن ایک بات اگر اس کی برائی معلوم ہو گئی، اب اسی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ لعن طعن کرنے والے، تانے دینے والے، حق عیب جوئی کرنے والے، اس وادی میں وہ لوگ بھی رہیں گے۔ اور ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، لوگوں کی حق تلفیاں کرنے والے، اپنے حق پورے لینے والے، دوسروں کے حق میں ڈنڈی مارنے والے، یہ بھی اس وادی میں رہیں گے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب لیتے ہیں تلوا کر تو پورا یا نپوا کر تو پورا لیتے ہیں۔ بھائی سیٹنگ تو نہیں ہے، صحیح ہے، خود سیٹنگ کرتے ہیں تو اب ان کو شک ہے، لیتے ہیں تو بڑی ایماندار بن جاتے ہیں، اپنے حقوق کے لینے میں بہت ایماندار، بڑے انصاف پسند، اور حقوق کے دینے کی بات آتی ہے تو بڑے بے ایمان، بڑے غدار، بڑے مکار۔ اذا اكتالوا علی الناس یستوفون، نپوا کر لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں دوسروں کو یا تول کر دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی ٹھکانہ یہی وادی ہے خون اور پیپ، یہاں بھی وہ رہیں۔ اور یہاں جو ذکر کیا، جو حق میں اختلاف کریں گے، جو حق ہے اس میں اختلاف کرو گے تو یہ وادی ان لوگوں کا بھی ٹھکانہ ہے۔ من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری جب ہوگی اس دن بربادی ہوگی، اس دن بربادی ہوگی۔ اور پھر کیا حال ہوگا وہاں پر؟ یہاں پر
ہماری سماعت، ہماری بصارت حق کو پہچاننے کے لیے استعمال نہیں ہوتی. ہاں، حق جو ہے، سچائی جو ہے، اس میں تحقیق کرنے کے لیے ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ، ہمارے قوت سماعت، قوت بصارت اس میں بہت کم استعمال ہوتی ہے. لیکن خواہش پسندی، مطلب پرستی، مطلب کی باتیں، دنیا پرستی، اس کے اندر بھرپور آنکھوں والے بنے ہوئے ہیں، بھرپور عقل والے بنے ہوئے ہیں، بڑے جینیس بنے ہوئے ہیں، بہت جینیس ہیں. لیکن حق کو پہچاننے میں، حق کو سمجھنے میں، حق کو فالو کرنے میں ہم بالکل بدھو بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے آگے، کیا بات کہی ہے. اسمع بہم و ابصر، یہ مبالغے کے صیغے ہیں. اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. جس دن یہ کافر، یہ نافرمان جو حق کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، جو سچ میں اختلاف کر رہے ہیں، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس دن بہت بڑے آنکھوں والے اور بڑی کانوں والے ہوں گے. یہ یعنی خوب دیکھنے والے ہوں گے اور خوب سننے والے ہوں گے. مطلب کیا ہے؟ خوب سمجھدار ہو جائیں گے اس دن. لیکن اس دن کی سمجھداری کسی کام کی نہیں ہوگی، کسی کام کی نہیں ہوگی. اور خود اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم سمجھ گئے، ہم نے پہچان لیا، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیا ہم نے کہ آج کا دن صحیح ہے. آپ ہمیں لوٹا دیجیے، ہمیں پھر واپس کر دیجیے. اب ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، اچھے کام کر کے آئیں گے، ہمیں واپس کر دیجیے. ارجعونی، ہمیں واپس کر دیجیے. لیکن اس دن اور کیا ہے؟ اعترفنا بذنوبنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ، ہم نے اعتراف کر لیا ہمارے گناہوں، ہم نے اعتراف کر لیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ آج جو آپ کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ، ہم کو آپ لوٹا دیجیے، آپ پھر ایک بار موقع دے دیجیے، ہم اب دیکھیے اچھے عمل کر کے آئیں. نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا، ہم بالکل اب یقین کر رہے ہیں آپ کے باتوں پر. بالکل سچ، جہنم سچ، جنت سچ، کامیاب ایمان والوں کے لیے کامیابی، مشرکین کے لیے بربادی، ظالموں کے لیے بربادی. جو آپ نے باتیں کہی تھیں ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ سب سچ ہے. ایک بار اب ہمیں لوٹا دیں تاکہ ہم تلافی کر لیں، اچھے عمل کر لیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس انداز میں کہا کہ وہ لوگ کہیں گے، وہ شخص کہے گا ارجعونی، اے اللہ واپس کر دیجیے. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ مجھے واپس کر دیجیے، واپس لوٹا دیجیے تاکہ میں اچھے عمل کر کے آؤں جو چھوڑ دیے ہیں میں نے، جو نہیں کرے. اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، ایک بات ہے اب کہے جاؤ، بس ایک کہنے والی بات ہے، اب اس میں کوئی دم خم نہیں ہے. اس دن، جس دن کے جنت اور دوزخ ہوگی سب سامنے حاضر ہوں گے. لا ينفع الظالمین معذرتهم، ظالموں کو ان کا اعتراف خطا کچھ فائدہ نہیں دے گا. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ظالموں کو ان کی معذرت اور ان کا اعتراف، یعنی اعتراف خطا، اعتراف گناہ آج کچھ بھی نفع نہیں دے گا، کچھ بھی نفع نہیں دے گا. اور ایک جگہ فرمایا لا ينفع ایمانہم، اس دن ظالموں کا، کافروں کا ایمان لانا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. کیوں بھائی؟ ایمان تو بڑی اچھی چیز ہے،
ایمان تو وہ ہے کہ ایک شخص نے 100 سال اس کی عمر ہے، عمر 99 سال 365 دن 64 دن 99 سال 364 دن شرک میں رہا، آخری سال جو ہے اس میں اس نے آخری دن بلکہ ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور تھوڑی دیر کے بعد اٹیک آیا اور ختم ہو گیا، ایک ہی بار کلمہ پڑھ پایا۔ بتائیے کہاں جائے گا؟ کامیاب ہو گیا جنت میں۔ 100 سال تک شرک میں مبتلا رہا، 80 سال تک شرک میں مبتلا رہا، اور معلوم ایک بار کلمہ پڑھا اور جنت میں۔ یہ کلمے کی شان ہے، کلمے کی حقیقت ہے۔ ایسے ایمان کو اس دن وہ کب لائے گا اللہ کو، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے نبی ہیں، تمام نبی برحق ہیں، جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، لیکن کسی کام کا نہیں۔ کیوں؟ دیکھ کے جنت نہیں ملتی۔ قیمت تو یؤمنون بالغیب کی ہے، بن دیکھے اللہ کے وفادار ہونا ثابت کرو، رسول کی وفاداری بن دیکھے ثابت کرو۔ بس اسی فرق کے لیے اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، جنت دوزخ کو چھپا کے رکھا ہے، کائے کے لیے؟ کون وفادار ہے کون بے وفا ہے، اس کی پرکھ ہو رہی ہے، پرکھ ہو رہی ہے۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں واقعی کہ جو اللہ تعالیٰ جو کل میں آج دیکھ لیں، بہت خوش نصیب ہیں جن کی آنکھیں کھل گئیں۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، حضرت علی نے فرمایا سارے لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے، موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو موت سے پہلے پہلے بیدار ہو گئے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے کل کو آج میں دیکھ لیا، ورنہ کل تو سب کو مومن ہونا ہی ہونا ہے۔ فرعون بھی مومن ہوگا، شداد بھی زبردست مومن ہوگا، نمرود بھی زبردست مومن، سب ایمان کے دعوے کریں گے، سب مومن ہو جائیں گے اس دن، لیکن کسی کام کا نہیں۔ ایمان کی قیمت آج ہے، اعتراف حق کی قیمت آج ہے، آج ہے۔ تو وہ دن ظالموں کو کچھ نفع نہیں پہنچائے گا ان کی معذرت، اور ایمان اس دن لائے گا بھی کوئی تو اس کا ایمان کچھ کام نہیں دے گا۔ اس دن تو بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ اور اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن کیا خوب سننے والے اور کیا دیکھنے والے ہوں گے، کیا اپنی ذہانت کا استعمال کریں گے، کیا آنکھوں کا استعمال کریں گے، کیا دماغ کا بصارت کا استعمال اور بصیرت کا استعمال کریں گے۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ اللہ نے کیا بات کہی ہے دوسری، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالموں کا آج حال یہ ہے کہ یہ آج کھلی گمراہی میں ہے، آج یہ کھلی گمراہی میں ہے، اور کل قیامت کے دن یہ بڑے آنکھوں والے بڑے عقل والے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اس وقت کی آنکھ والا ہونا، عقل والا ہونا، ایمان والا ہونا کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن حسرت کا دن ہوگا، اس دن کو حسرت کا دن کہا، قیامت کو یوم التغابن بھی کہا قرآن، قیامت کو یوم الحسرت بھی کہا، یوم الحسرت بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، اور بھی کئی نام اس کے اندر قرآن مجید کے اندر اس کے آئے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت بھی ہے، قیامت کا دن یوم الحسرت۔ کیوں حسرت کا دن؟ ندامت کا دن، افسوس کا دن کیوں ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ راوی ہیں، اور بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ روایت آئی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور حساب کتاب ہو چکے گا، تو ایک سفید اور کالا مینڈھا، موت کو سفید اور کالے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔
کالے اور سفید مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اس کو دونوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ پوچھیں گے، جنتیوں سے بھی پوچھیں گے، جہنمیوں سے بھی پوچھیں گے، ایسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے، کون ہے؟ وہ کہیں گے موت ہے، کہیں گے موت ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر جنتیوں سے کہا جائے گا اے جنتیوں آج موت کو بھی موت آ گئی، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب تمہیں موت نہیں آئی گی۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا او جہنمیوں اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تم جہنم میں رہو گے، اب موت کو بھی اس دن موت آ جائے گی۔ تو جنت بھی دوام، جہنم بھی دوام۔ ہاں اگر ایمان ہے، کچھ حق تلفیاں ہیں، کچھ اس کے اندر اللہ کی ناراضگی کی، نافرمانیوں کی باتیں ہیں، بندوں کی حق تلفیاں ہیں، لیکن توحید ہے، ایمان ہے، تو سزا بھگت کر وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر شرک ہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وہ چیز جو شرک کی طرف لے جائے اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ غور کریں، نماز پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر یہ بات ہے، صحیح حدیث کہ لو علم المار ما علیہ الوزر لوقف 40، صحیح ستہ کی حدیث ہے، لیکن میں نے دیکھا اس حدیث پہ خود عرب کے اندر دیکھا بعض جاہلوں کو کہ سامنے سے گزر رہے ہیں، نمازی کے سامنے سے گزر رہے ہیں بالکل، اور وہاں بڑے بڑے مقطع چقطع سب رہتے ہیں، جبے خبے والے، میں نے دیکھا کوئی منع ہی نہیں کرتا۔ ان کی محفلوں میں بھی بیٹھا، جو حلقے ہوتے ہیں حرم شریف میں، جو حج کو جاتے ہیں آپ دیکھیں گے برابر حرمین شریفین میں دونوں جگہ حلقے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جبے والے دستار والے وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن میں نے بیٹھا اور سوچا اور دیکھا سنا، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، عقائد کی باتیں ہو رہی ہیں، سب ہو رہی ہیں، لیکن اس پر کہیں سنا ہی نہیں کہ یہ، اور جب کہ پھر میں نے سوچا کہیں یہ ضعیف حدیث تو نہیں، اس لیے شاید یہ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، تحقیق کری، معلوم ہوا صحیح ستہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کیا اس کے اوپر وبال ہے، وزر کے معنی بوجھ، وبال، کیا اس پہ وبال ہے، تو 40 تک کھڑا رہے۔ اب علماء نے لکھا ہے 40 کا لفظ ہے یہاں پر، اور آگے کچھ نہیں کہا، صرف 40 کہا، تو علماء نے لکھا ہے 40 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ سب علماء محدثین نے یہ سب باتیں لکھی۔ اتنا سخت وبال، اتنا سخت وبال، یہ بتا یہ رہا تھا کہ سامنے سے گزرنے میں کیا ایسی خرابی ہے، مجھے بتائیے کہ جو اتنا سخت وبال آ گیا، اتنی سخت وعید ہے اس کی۔ ایک آدمی نمازی کے سامنے سے گزر گیا، کیا نقصان، نہ اس کا کوئی بظاہر نقصان لگ رہا، نہ بظاہر اس کا کوئی نقصان لگ رہا، لیکن اس پر اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اور بندے کے درمیان بیچ میں کوئی حائل ہو رہا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو عبادت ہو رہی ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی بیچ میں حائل ہو رہا ہے، بیچ میں حائل ہو رہا ہے، اس کو بھی اتنے دیر کے شرک کے شائبے کو بھی پسند نہیں کیا، شرک کے شائبے کو بھی پسند نہیں کیا، اس پر بھی اتنا وبال ہے۔ اب مجھے بتائیے جو اپنی عبادتوں میں، جو اپنی ریاضتوں کے اندر پورے شرک بیس ہی ان کی عبادتیں ہوں تو کیا حال ہوگا ان کا، کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا کے ساتھ جو شرط رکھی، ولا یشرک، اور بھی کہہ سکتے ولا یشرک بہ احدا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کیا لفظ کہا یہاں پر؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا تمنا ہی ہے،
وہ دو کام کرے، ایک عمل صالح کرے اور دوسرا یہ نہیں کہا اس کے ساتھ شرک نہیں کرے، یہ نہیں کہا، دوسری جگہ کہا یہ بات، لیکن یہاں کیا کہا؟ ولا یشرک بہ احدا نہیں کہا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا کہا۔ اور دوسرا کام کیا کرے؟ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے۔ یہ کیا ہے؟ سجدہ عبادت ہے، آج اس عبادت میں کوئی اور شریک ہو گیا، کہیں اور سب ٹیکا جا رہا ہے، کسی اور کو سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت میں کوئی اور حائل ہو گیا۔ دعا عبادت ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعائی نہیں کہا، عن عبادتی کہا، اس میں کوئی اور حائل ہو گیا، کوئی اور بیچ میں آ گیا، تو ذرا سے شائبے پر اتنا بڑا وبال ہے، تو پھر اگر ہماری عبادتیں وہی ہو جائیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ تو اس دن جس دن کے یہ ظالم ہمارے پاس آئیں گے، اس دن بڑی بربادی ہے ان کے لیے، بڑی بربادی ہے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں، آج تو ظالم کھلی گمراہی میں ہے، بدھو بنا ہوا ہے، حق کو پہچاننے کے لیے، سچ کو سمجھنے کے لیے، سچ کا تعاون کرنے کے لیے اس کے پاس نہ وقت ہے نہ عقل ہے۔ تو یہ حسرت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو بھی اس دن موت آ جائے گی اور جنتیوں سے کہہ دیا جائے گا اب ہمیشہ رہو، تمہیں اب نکالا نہیں جائے گا، جہنمیوں تم بھی ہمیشہ رہو۔ تو اس دن جس دن جنتی دیکھیں گے تو ان کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح جب کر دیا جائے گا تو جنتی باغ باغ ہو جائیں گے کہ اب تو ہمیں موت ہی نہیں آئے گی، اب ہمیشہ رہیں گے، اور جہنمیوں کے غم میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، حدیث میں آتا ہے، کون سی؟ آگے کی آیت، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی وہ حسرت کا دن ہوگا، آپ ان کو اس حسرت کے دن سے آگاہ کر دیجئے، ڈرا دیجئے، ڈرا دیجئے۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ظالموں تک، کافروں تک، مشرکوں تک اپنی حسب استطاعت جس طرح اپروچ کر سکتے ہوں ان کو آگاہ کریں، ان کو آگاہ کریں کہ دیکھو اگر ظلم، شرک کا ظلم تم نے نہیں چھوڑا، شرک بھی ظلم ہے، شرک ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے۔ مشرکوں تک پہنچیے جو بڑا ظلم کر رہے ہیں، جتنی آپ کی اپروچ ہو سکتی ہے آپ ان تک پہنچیے اور ان کو آگاہ کیجئے کہ دیکھو اگر ہوش میں نہیں آئے تو ایک دن حسرت کا آنے والا ہے، اور اس دن حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور اس دن تم بہت عقل مند بن جاؤ گے، اعتراف کرو گے، حق کو قبول کرو گے، لیکن اس دن کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آخر بات کہہ کے بات ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو قرآن میں اعداء اللہ اور عدو اللہ کہا، عدو اللہ کہا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، حضرت ابراہیم کے والد کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، مشرکین کو کہا کہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ مجھے بتائیے آپ، جو شرک کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن۔ اور پھر کون سا شرک کو بھی کون سا ظالم کہا؟ بڑا ظالم ہے وہ، شرک کو بڑا ظلم کہا۔ جو اس ظلم کو اپنا رہا ہے، بڑے ظلم کو اپنانے والا کون ہوا؟ بڑا ظالم ہوا نہیں ہوا؟ اگر محلے کے اندر ایک چھوٹا سا ظالم پیدا ہو جائے، آپ جس محلے میں رہتے ہیں گھر کے آس پاس اگر کوئی ظالم پیدا ہو جائے اور آپ کے اوپر بڑا نہیں چھوٹا موٹا، تو آپ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی صبح شام ٹینشن آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی بڑا ظالم اگر آپ کے محلے میں آپ کے لیے پیدا ہو جائے تو آپ کو محلہ خالی کرنا پڑتا ہے۔ ایک ظالم اگر پیدا ہو جائے، آپ اپنے ظالم کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ
ظالم سے چھٹکارے کی محلہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ غور کریں اس ہندوستان میں جہاں آپ رہتے ہیں بڑے ظالم کتنے ہیں, اللہ کے دشمن کتنے ہیں, کتنے ہیں؟ 100 کروڑ اللہ کے دشمن ہیں, اور 100 کروڑ لوگ ظلم عظیم میں مبتلا ہیں, اور آپ کو کچھ فکر نہیں ہے. اپنے دشمن کے بارے میں اتنے سنسیئر ہیں آپ, اور اللہ کے دشمنوں کے بارے میں کچھ بھی آپ کو فکر نہیں ہے. اللہ کہیں گے وہ بے وفا بندے کیا حال ہے, اتنے میرے دشمن, بڑے بڑے دشمن, بڑے بڑے ظالم, فکر نہیں. اور تیرے محلے میں تیرے لیے ایک چھوٹا سا ایک ظالم پیدا ہو گیا تو تو نے محلہ خالی کر دیا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے, اور میرے لیے ہر طرف ظالم ہی ظالم, دشمن ہی دشمن, اس کی تجھے فکر نہیں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو جو دور کرے اس کو کہا وہ میرا ناصر ہے, وہ میرا ناصر ہے. اللہ کو ہی نصرت کی ایک جگہ ایسی ہے, ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ کو بندے کی مدد کی ضرورت پڑی. یہ عجیب بات کہہ رہا ہوں لیکن میں بھی کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ کو بندے کی مدد کی ضرورت پڑی. وہ مقام کون سا ہے؟ دعوت اللہ. دعوت اللہ. کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. او ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ ہماری مدد کے طلبگار ہیں. کیا ہے اللہ کی مدد؟ جو ان کے دشمن ہیں بس ان کے دشمنوں کو دوست بناؤ, اللہ کے دشمنوں تک پہنچو, ان کو دوست بناؤ اللہ کا, اور جو ظلم عظیم میں مبتلا ہیں ان سے ان کا ظلم چھڑاؤ. بس یہی اللہ کی مدد ہے, یہی اللہ کی مدد ہے. اگر تم نے اس طرح اللہ کی مدد کری تم اللہ کے ناصر بن جاؤ گے, اور جب اللہ کے تم ناصر بن جاؤ گے تو رب تمہارا ناصر بن جائے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم. کیسے بنے گا ناصر؟ وہ دوست اپنی دوستی کیسے نبھائے گا؟ مدد بھی کرے گا, ویثبت اقدامکم. تمہارے قدم بھی جمع دے گا, تمہیں اسٹیبلٹی دے گا, استحکام دے گا. اور وہ دوست کیسے دوستی نبھائے گا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. ایمان والوں کا ڈیفینڈر بھی بن کے آئے گا, ڈیفینس بھی کرے گا, تمہاری دفاع بھی کرے گا, تمہاری دفاع بھی کرے گا. اور کیا کرے گا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تمہاری سیکورٹی اور سیفٹی کا انتظام بھی کرے گا. اس دعوت اللہ میں یہ چار بشارتیں دی ہیں, چار بشارتیں. لیکن عجیب بات ہے ہمارے وہ لیڈر ہوں یا پلیڈر ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا انجینئر ہوں یا بزنس مین ہوں, عجیب بات دیکھتا ہوں کہ ان کی پوری زندگی کی سرگرمیوں میں کہیں دعوتی سرگرمی نظر ہی نہیں آتی. یہ بڑا شرک, یہ بڑا ظلم. 100 کروڑ لوگ اللہ کے دشمن ہوں جس ملک کے اندر, اور اللہ کے دشمن کے اللہ کے بڑے بڑے ظلم کرنے والے بڑے ظالم ہوں, لیکن یہ حضرات جو ہیں ان کے یہاں پر پوری اپنی زندگی کی سرگرمیوں میں 1 منٹ کے لیے اس کے بارے میں سوچنی نہیں. کیا بات ہے؟ اپنی کرسی کے بارے میں انہیں خیال ہے ووٹ بینک گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, کس وجہ سے گھٹ گیا, اب آئندہ تلافی ہونا چاہیے, کس وجہ سے مجھے نقصان ہوا تلافی ہونا چاہیے. لیکن رب ذوالجلال کے لاکھوں نہیں کروڑوں دشمن ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں, ظلم عظیم میں مبتلا ہیں. لیکن ہمارے لوگوں کے پاس ان کے اس ظلم کو چھڑانے کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے وقت ہی نہیں. اللہ ہماری آنکھیں کھولے اور اس کام کے لیے ہم کو, ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہماری اولاد نسلوں کو قبول فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنا ناصر بنائے تاکہ اللہ پھر ہمارے ناصر بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحان اللہ والحمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين والحمد لله. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه